اب جیسے یزید زبردستی خلیفہ بن گیا تھا اور بہت سے صحابہ اس کے خلاف تھے، اور کتنے جو تھے جو فتنہ نہیں چاہتے تھے، بولے یزید کیا ہے، مسلمانی ہے نا، امیر معاویہ کا لڑکا ہی ہے نا، تو جیسے تیسے خلافت چل جائے گی، تو آپس میں لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کے بہت سے صحابہ کس کے، یزید کے سپورٹ میں ہی تھے کہ بھائی ہاں اس کو نہیں ہٹانا، لیکن اس کے علاوہ بہت سے صحابہ اس کے خلاف بھی تھے۔ اب یہ پھر سے وہی فتنہ، کون سا، جو حضرت علی کے زمانے میں آ گیا تھا آپس کی لڑائی کا، وہ فتنہ واپس آ گیا کہ مسلمان اب آپس میں لڑیں گے۔ لیکن یزید کو انہوں نے، جنہوں نے مخالفت کری، وہ پہلے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، یہ اپنی راج پاٹ کے اندر کچھ بھی چالے چل لے گا، مسلمانوں کا بھلا نہیں سوچے گا۔ کس کا بھلا سوچے گا؟ خود کا بھلا سوچے گا۔ تو اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں۔ اب اس کی دوران کوفہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں سے امام حسین کو خط آئے، کیا ہے، خط، بہت سارے خط آئے کہ آپ یہاں آؤ، ہم اندر خانی وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ودروہ کرتے ہیں، اور آپ یہاں آ جاؤ، آپ سپورٹ میں رہو گے تو لوگوں میں جوش آئے گا، پھر پہلے ہم کوفہ میں مخالفت کر کے تختہ پلٹ کر دیں گے، یزید کی حکومت ہٹا کے آپ کی حکومت لے آئیں گے، اس کے بعد ہم یہاں سے لشکر لے کے نکلیں گے، پورے مسلمان ہمارے ساتھ ہوئیں گے اور یزید کو ہرا دیں گے۔ یہ پلان بنایا کنہوں نے؟ کوفہ والوں نے۔ کنہوں نے؟ کوفہ والوں۔ تو یہی پازیٹیو تھنکنگ کہ بھائی ہاں آگے ہمارا چانسز ہے کہ یزید ہار جائے، ہٹ جائے، اور اس سے پھر کیا کر سکے، بارگیننگ کر سکے اپنے کہ بھائی ہٹ جا، نہیں تو تو مفت میں مارا جائے گا، ایسے کر کے۔ تو امام حسین یہ سوچ کر مکہ سے نکلے۔ بہت سے صحابہ نے سمجھایا بھی کہ یہ چال ہو سکتی ہے، اور کوفہ والوں کا بھروسہ نہ کرو، وہ لوگ بزدل ہے، وہ اتنے بہادر نہیں ہے، لیکن امام حسین کو ایک ذرا سی امید کی کرن نظر آئی کہ نہیں، اس طرح تو ہو سکتا ہے۔ تو اسی امید کی کرن کے پیچھے امام حسین نے جو جتنے بھی صحابہ تھے ان کی بات نہیں مانی اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ادھر کوئی نے بھانڈا پھوڑ دیا کوفہ میں کہ بھائی ایسا ایسا تمہاری، یزید کو خبر پہنچا دی کہ ایسا ایسا تمہاری تختہ پلٹ کی سازشیں ہو رہی ہے اور امام حسین وہاں سے آ رہے ہیں، حضرت حسین آ رہے ہیں۔ تو اس نے کوفہ والوں کو مارنا شروع کرا، باہر نکال کے سارے غداروں کو، جو یزید کے غدار تھے ان کو پکڑا اور اگلوا لیا۔ تو ان میں بزدل، جیسے پہلے انہوں نے وارننگ دی تھی امام حسین کو کہ یہ بزدل ہے، تو ان کی بزدلی میں انہوں نے کیا کرا، اگل دیا سب کہ ہم نے یہ سارا پلان بنایا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ تو یزید کو کسی سے دوسروں سے ڈر نہیں تھا، لیکن حضرت حسین سے ڈر تھا کہ اگر یہ آ گئے تو سارے مسلمان ان کے ساتھ مل جائیں گے اور میری حکومت باقی رہے گی نہیں۔ تو ادھر سے جب امام حسین رستے میں تھے تو وہاں سے، کہاں سے، کوفہ سے، کیونکہ کوفہ کے رستے میں تھے نا، مکہ اور کوفہ کے بیچ میں بہت لمبا رستہ ہے، تو وہاں سے بیچ میں ہی ان کو روک دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا، اور ان کو وارننگ دی گئی کہ آپ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، کوفہ مت آؤ، ورنہ تو ہم کو جنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن امام حسین ماننے نہیں۔ تو جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ کون ہے؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اگر ان کو ہم نے مار دیا تو ہماری تو جہنم پکی ہے۔ تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے ان کو شہید نہیں کرا اور ان کے ساتھ ہی مل گئے۔ امام حسین نے سمجھایا تو ان کے ساتھ ہی مل گئے، بولے نہیں آپ کی بات صحیح ہے۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا کوفہ کے گورنر نے، تو دوسرے لشکر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے جنگ کری نہیں امام حسین سے، اور جب امام حسین نے سمجھایا تو وہ بھی ان کے ساتھ، غالباً ایک لشکر مل گیا تھا اور ایک لشکر نہیں ملا۔ ہمیں قصہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا، ان کا نام کیا تھا، کتنے لوگ تھے، کتنے ہزار کا لشکر ہے، اس میں اپنا نہیں ہے، مین ٹاپک کی جو بات ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بات کریں گے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ پھر تیسرا لشکر بھیجا، اس کے ساتھ ظالم آیا۔ کون آیا؟ ظالم۔
جو کہ اپنے اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. وہ مشہور تھا، بنا سوچے سمجھے جو حکم دیا گیا پورا کرو، جس کو مارنے کا بولا مار ڈالو، ایسا تھا. تو مسلمانوں والا کیریکٹر نہیں تھا. نام تو مسلمان، سبھی مسلمان کے نام تھے، لیکن کیریکٹر مسلمان والا نہیں تھا، اور مشہور تھا کہ یہ انسان بہت ظالم ہے. تو اس نے امام حسین کی کوئی بات سنی نہیں اور ڈائریکٹلی حملہ کیا. اور جتنے بھی لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، امام حسین کے گھر والے، ان کا چھوٹا بچہ 6 مہینے کا، اور جتنے بھی تھے سب کو شہید کر دیا، سب کو مار دیا. اب چونکہ یہ چھوٹی سی ٹکڑی تھی، غالباً 70 72 یا 100 لوگ ہوں گے زیادہ زیادہ، اس سے زیادہ لوگ تھے نہیں، اور وہاں تھا بہت ہزاروں کا لشکر، تو وہ مقابلہ نہیں کر پائے. اب یہاں اس نے شہید تو کر دیا، جس نے کوفہ کے گورنر نے ایسی ساری سازشیں کر کے. اور ادھر سے کیا بات پھیلائی ہوا میں لوگوں میں کہ یزید نے تو کوئی حکم نہیں دیا تھا، یہ تو کوفہ کے گورنر نے کرا. یہ کیا تھی؟ یزید کی چال تھی. تو یزید کو کوئی برا نہ سمجھے کہ ہو نبی کے نواسے کو تو نے مروا دیا. نام تو یزید کا ہی آئے گا نا کہ تیری لشکر ہے، تیری سینا، تیری گورنمنٹ، تو نے تو مروایا. تو بولے میں نے نہیں بولا تھا، اس کو تو میں نے بات کرنے بھیجا تھا اور اس نے مار دیا. ایسی جھوٹی باتیں کیا کری؟ پھیلا دی. اور یہی باتیں اٹھا کے آج یزیدی، آج بھی یزیدی ہے، آج یزیدی کہتے ہیں امیر خلیفہ یزید، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یزید تو بہت اچھا انسان تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، ہو سکتا تہجد بھی پڑھتا تھا، بہت پکا سچا مسلمان تھا، اس کو تم برا نہیں کہہ سکتے، اس نے حکم نہیں دیا تھا. ایسا کر کے کیا کرتے ہیں؟ یزید کا کیریکٹر ڈیفینس کرتے ہیں کہ وہ تو اچھا تھا. لیکن حقیقت میں اندر خانی ساری چالیں کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ یزید کی ہی تھی. تو یہاں پہ یہ جو امام حسین کو شہید کر دیا، اب یہاں پہ کتنے لوگ کیا ہے جو بیان سنے یا جو بھی ہے وہ بولے بھئی یہ تو رلا نہیں رہے. کیا نہیں کر رہے؟ اکثر تم محرم کا کوئی بھی بیان سنو گے تو اس میں چیخ پکار کرتے مولانا زور سی، اور لوگوں کو رلاتے، ارے امام حسین کو شہید کر دے وغیرہ. تو دل تو دکھ رہا، ابھی بھی دکھ رہا، میرا بھی دکھ رہا، سب کا دکھتا ہے جو بھی سنتا ہے. لیکن رونا مقصد نہیں. ابھی ہمارا کیا مقصد ہے؟ بات جاننا. اکیلے میں رو لینا، قصے بھی پڑھ لینا. وہ کتابیں بھری پڑی ہے، کربلا کا قصہ، اس میں ایسا بتایا تھا ایک یوں تیر لگا، یوں پھوار چھوٹی خون کی، اتنا چھوٹا بچہ، وہ سب ہوتا ہے. لیکن رلانا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے جانکاری پہنچانا. تو جانکاری سمجھ میں آ گئی. یہ یہاں تک امام حسین کے شہادت کا قصہ. اب جو بات ہے یزید کا کیریکٹر، وہ تھوڑا ڈیفائن کرنا ضروری ہے، تو اب میں وہ ڈیفائن کروں گا.